خاموشی سے گاڑی کو سڑک کی جانب موڑتے وہ دانستہ طور پر اسے خالی پڑی سڑکوں پر دوڑانے لگا تھا۔ رات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن باہر برستے کوہر کے باعث اب لوگوں کی آمد و رفت سڑک پر نہ ہونے کے برابر تھی، اور در حقیقت اسے بھی یہی خاموشی درکار تھی۔ خود کی خاموشی کو ماحول میں پھیلی خاموشی سے ہم آہنگ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ بھلا ہو بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے اگلے ہی پل گہرا سانس لے کر کھلی کھڑکی پر اپنی کوہنی ٹکائی اور یوں ہی بے مقصد گاڑی دوڑاتے وہ ان کتھئی آنکھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کئی سالوں تک مافیا کے ساتھ کام کرنے کے بعد اسے اندازہ تھا کہ خود کا اصل کہاں ظاہر کرنا ہے اور کہاں مفقود رکھنا ہے۔ انہیں اس بات کی تربیت بہت اچھے سے دی جاتی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے رابعہ سے ہوئی مد بھیڑ میں وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے امڑتی نمی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے تو بہت اچھے سے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ جانتا تھا کہ چچا چچی یہاں تک کہ ردا اور شزا بھی اس کے نرم سے رویے سے مطمئن ہو گئی تھیں، لیکن وہ دو آنکھیں اس کے وجود میں کھپتی وہ کتھئی آنکھیں اسے اب تک اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب سب کو مطمئن کر کے وہ ان آنکھوں میں دیکھنے لگتا تو وہ اس سے صرف یہی التجا کر رہی ہوتی کہ معاذ یوں خود کو اذیت مت دو، ایسے خود کے ساتھ مت کرو۔ اس سے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن کو باہر نکالا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بننے لگی تھی؟ کیا وہ اس کے اندر اترنے لگی تھی؟ کیا وہ اسے اپنے اندر تک رسائی دے رہا تھا؟ کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا؟ کہیں وہ کسی پہر میں اس کی تکلیف کا باعث تو نہیں بنے گا؟ بہت سے سوالات سے نگاہیں چرا کر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی ایک بات تو طے تھی کہ اس لڑکی کی موجودگی اسے غیر آرام دہ نہیں کیا کرتی تھی، اس کی موجودگی اسے سکون دیا کرتی تھی۔ وہ اس زخم سے دنیا میں مرہم تھی، اس کا مرہم۔ لیکن ابھی یہ سب باتیں جذباتی ہو کر سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ چند دن اس کی نگاہوں سے اوجھل رہنا چاہتا تھا۔ ارحم اور سائمہ کے دیے گئے تانوں اور خاندان والوں کی باتوں کو وہ نئے سرے سے سوچنا چاہتا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے قابل نہیں تھا؟ کیونکہ اگر اکٹھے بہت سارے لوگ ایک ہی بات کی جانب اشارہ کریں تو اسے نظر انداز کرنا اس کی نظر میں سراسر بے وقوفی تھی۔ وہ خود کو دور سے کھڑی ہو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ہر عیب، ہر نشان اور ہر زخم کے ساتھ خود کی بدصورتیوں کو جانچنا چاہتا تھا۔ ہاں، اب وہ خود سے رابعہ کی خاطر نظر ملانا چاہتا تھا۔ کیا وہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا لوگ اسے کہہ رہے تھے؟ کیا ایسا ہی تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو وہ رابعہ کے قابل نہیں تھا۔ رابعہ کسی بہت اچھے انسان کو ڈیزرو کرتی تھی، اور یقیناً وہ ایک انسان ہرگز نہیں تھا۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں موند کر کھولی۔ آنسوؤں سے چمکتی پلکیں اور گلابی سی آنکھیں اس کے ہر جانب بکھرنے لگی تھیں۔ وہ ایک لڑکی اسے بے بس کرنے لگی تھی، لیکن وہ اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر اسے خود کو رابعہ کے لیے چننا تھا تو اسے اس کڑے امتحان سے گزرنا ہی تھا، خود سے نگاہیں ملا کر اپنی بدصورتیوں کا سامنا کرنے والے امتحان سے۔ اور در حقیقت وہ اس کے لیے اس سب سے گزرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن پھر فیصلہ اس کے خلاف جانے کے سلسلے میں وہ اس لڑکی کو کیسے راضی کرے گا؟ کیا وہ اسے خود سے علیحدہ کرنے پر راضی کر پائے گا؟ کیا وہ اس کی نرمی کے بغیر اب زندہ رہ پائے گا؟ اسے تو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کی ذات میں شامل ہونے لگی تھی، وہ اس کی عادت بننے لگی تھی، وہ اس کی خوابوں کا حصہ بننے لگی تھی۔ وہ اسے بے دخل کرتا بھی تو کہاں سے۔ اتنی تلخ باتیں سوچتے ہوئے خود پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم کے ساتھ پیش آنے کے بجائے وہ بہت بے رحمی سے اپنے زخم ادھیڑ رہا تھا، اور یہ تو سچ تھا کہ معاذ شورابی کو زندگی میں محض دو عورتوں نے کمزور کیا تھا، پہلی حبیبہ اور آخری رابعہ۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کا پرتو تھیں، وہ ایک دوسرے کا عکس تھیں۔ ان دونوں کی نگاہوں سے وہ بچ نہیں پاتا تھا۔ ان کے سامنے اپنی ذات کے ادھڑے بخیوں کو کھولنے سے وہ گھبرایا نہیں کرتا تھا۔ ان کے سامنے کمزور پڑنے سے وہ ڈرا نہیں کرتا تھا۔ وہ ان کے سامنے معاذ بن کر جا سکتا تھا، وہ ان کے سامنے اپنی بدصورتیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اور اب اس سب کے بعد وہ ایک کو کھو چکا تھا، لیکن وہ دوسری کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ کے لیے اکثر راتوں میں تڑپنے لگا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کبھی اپنی ماں کے لیے تڑپا کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، ہاں، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یکدم خیالات کی بہتی روز سے وہ بری طرح چونکا۔ اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ بریک پر بے ساختہ پیر پر جا پڑنے کی وجہ سے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ گاڑی سے باہر پھیلی سوندھی سی دھند نے ہر شے پر گمان کا ورق چڑھا دیا تھا۔ ہیولے حقیقت لگتے تھے، اور حقیقت دھواں بن کر گزرے اوقات میں بکھرنے لگی تھی۔ کیا وہ اسے محبت کرنے لگا تھا؟ اور اس سوال نے جیسے اسے ڈنک مارا تھا۔ پھیلی پھیلی آنکھیں لیے وہ اس سوال پر یکلخت ہی ساکت ہوا تھا۔ اتنے عرصے میں اس نے خود سے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا
یہاں تک کہ اس کے ساتھ نکاح جیسے رشتے میں بندھنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا کرتا تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے خاص ضرور تھی، مگر محبت؟ کیا بات اتنی آگے نکل چکی تھی؟ کیا بات اس کے اختیار کی حدود سے نکل کر محبت کی حدود میں داخل ہو گئی تھی؟ اسے جلتی آنکھیں موند کر سر بے بسی سے سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ اس کے اندر اس سوال پر پھیلی خاموشی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اسے چاہنے لگا تھا؟ اسے تھک کر آنکھیں کھولیں تو ہر سو وہ فکر مند سا ارتکاز پھیلنے لگا۔ اس کی جانب دیکھتی وہ دو آنکھیں گویا اس کے دل پر نقش ہو گئی تھیں۔ اسے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اندر پھیلی خاموشی کے درمیان سے کوئی بہت باریک سی آواز اس کی سماعت کو چیرتی ہوئی گزرنے لگی تھی۔ تم کیوں تکلیف میں ہو؟ اسے ماتھے پر گرے بال ہاتھ سے مزید بکھیرے اور خود کو ریلیکس کرنا چاہا، لیکن اس کی بوجھل سانسیں سب کچھ تہس نہس کر رہی تھیں۔ جانے اس کی ذات کے انکشافات اسے اس قدر تکلیف کا شکار کیوں کیا کرتے تھے؟ اس نے سر اٹھا کر خود کو بیک ویو مرر میں دیکھا۔ ضبط کے باعث گلابی ڈوروں سے سجی سرمئی آنکھیں اس سمے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اسے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سٹیئرنگ پر جمائے تھے۔ اگر اسے خود کا سامنا کرنا ہے تو اسے خود سے سچ بولنا ہوگا۔ خود سے جھوٹ بول کر نگاہیں چرانے کا نتیجہ صرف بے سکونی کی صورت نکل سکتا تھا، اور سچ بات تو یہ تھی کہ اب وہ بے سکون رہ رہ کر تھک چکا تھا۔ وہ اس بے سکونی اور خالی پن سے اپنی جات چاہتا تھا۔ وہ اس دن بدن کی بڑھتی کثافت سے آزادی چاہتا تھا۔ اسے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈیش بورڈ پر دھرا موبائل اٹھایا اور پھر اسے چند لمحے حالی حالی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کی سرد پڑتی انگلیوں کی جنبش نے بہت سے نمبر ڈائل کیے۔ اب وہ فون کان سے لگائے دوسری جانب جاتی گھنٹی کو خاموشی سے سننے لگا تھا۔ اسے اس کا جواب طلب کرنا ہی تھا۔ تو پھر آج کیوں نہیں؟ ابھی کیوں نہیں؟ کسی سے بھی بات کیے بغیر وہ اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا حجاب اب اس کے ساتھ ہی پڑا تھا اور وہ بالوں کو ایک جانب ڈالے بیڈ پر چت لیٹی حالی حالی نگاہوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ یکا اس کا فون بجا تو اس طرف کو متوجہ ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر دھرا موبائل اٹھا کر اس نے جگمگاتی اسکرین نگاہوں کے سامنے کی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ معاذ کا نام دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ بال کندھے سے پھسل کر آگے کی جانب گر پڑے۔ اسے محتاط ہو کر فون کان سے لگایا۔ بے ساختہ بہت سا تھوک بھی نکلا تھا اس نے۔ کمرے میں کھڑکی کے راستے گرتی بہت سی چاندنی ہر جانب بکھرنے لگی تھی۔ باہر پھیلی دھند میں بہت سی نمی چمکی تھی اور انسانی آنسوؤں کا اثر موسم کو بھی نم کر دیا کرتا تھا۔ ان کے آس پاس پھیلا موسم بھی اس پاکیزہ سی نمی کا شکار ہونے لگا تھا۔ فون کان سے لگانے کے بعد بھی چند لمحے دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بول سکا تھا۔ شاید وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ خود سے نگاہیں چراتے چراتے وہ اب کے نگاہیں ملانے لگے تھے۔ دوسری جانب وہ آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ سنسان پڑی سڑک پر دور دور تک پھیلی دھند کے نشان ثبت تھے۔ اس نے اپنی پشت گاڑی سے ٹکائی اور ایک ہاتھ جیب میں اڑسا۔ آسمان سے گرتی بہت سی چاندنی اس کے بالوں پر گر کر اسے اپنا نور بخش رہی تھی۔ رابیل! اس کی پکار پر جانے کیوں دوسری جانب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ تمہیں ایک بات بتانی تھی میں نے۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا، مدھم سا۔ دوسری جانب اس کی سماعتوں میں جانے کیوں مٹھاس سی گھلی تھی۔ آنسو اب متواتر بہنے لگے تھے۔ وہ اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی، وہ اس کے حصے کا رو رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی تو وہ چاہ کر بھی رو نہیں پاتا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی ہو کہ تم بے وقوف ہو، لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم کم عقل ہو، تم معاملات کو ٹھیک سے سنبھالنا نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں ایک گہری حقیقت بتاؤں رابیل؟ وہی مدھم سا آنچ دیتا لہجہ اب کہ اس کے سماعتوں کے راستے دل میں اتر رہا تھا۔ اسے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ کر لرزتی ہچکیاں ابھرنے سے روکی تھی۔ معاذ نے سر گاڑی سے ٹکا کر دور آسمان پر نگاہیں جمائی۔ ماتھے پر گرے سیاہ بال ہولے ہولے لہرا رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس سمے گہری اداسی کی زد میں تھیں، اور اس کی آواز اس اداسی کے زیر اثر کچھ اور گھمیر ہو گئی تھی۔ تم بہت عقل مند ہو، تم وہ باتیں بھی جان لیتی ہو جو انسان تم سے چھپانے کی صحیح کر رہا ہوتا ہے، تم وہ باتیں بھی سمجھ لیتی ہو جو کبھی کہی ہی نہ گئی ہوں، اور تم… وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرتی چاندنی اب دور دور تک پھیلی دھند میں گھلنے لگی تھی۔ وہ بھی اس دھند میں کھڑا اسی دھوئیں کا حصہ لگ رہا تھا۔ اور تم اس سب کے ساتھ مجھے اکثر ڈرا دیتی ہو، ایسے مت کیا کرو۔ اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا تو دوسری جانب رابیل نے بھی کھینچ کر سانس لیا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ ہاتھ سے رگڑا اور پھر الجھی سانسوں کو بمشکل معمول پر لانے لگی۔ اس نے جیب میں ارسا ہاتھ باہر نکالا اور پھر آہستہ سے گاڑی کے ساتھ ہی ٹھنڈی سڑک پر بیٹھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ دوسری جانب وہ اس کے ایسے پوچھنے پر چونکی تھی۔
میں نہیں رو رہی، اس نے کہا تو آواز آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ دوسری جانب ہولے سے مسکرایا تھا۔ کیوں روتی ہو اتنا؟ کیونکہ جو دنیا میں جتنا زیادہ روتے ہیں وہ آخرت میں اتنا ہی ہلکا بوجھ لے کر اٹھیں گے۔ میں بس اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہہ کر گیلی سانس اندر کو کھینچی تھی۔ مت رویا کرو اتنا، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کچھ پل تو اس سوال پر خاموش بیٹھا رہا تھا، پھر سر اٹھا کر اپنے اوپر پھیلی دھند کو دیکھا۔ ہوا کے ایک سرسراتے جھونکے نے اس کی ہڈیوں تک کو لمحے بھر کے لیے جما دیا تھا۔ پہلے ماں کے آنسوں سے تکلیف ہوتی تھی اور اب تمہارے آنسوں سے ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو دوسری جانب وہ خاموش سی ہو گئی، پھر گہرا سانس لے کر بولی، تائی سے تو محبت کرتے تھے تم، جبھی تو ان کے آنسو تکلیف دیا کرتے تھے تمہیں۔ پھر میرے آنسو کیوں تکلیف دے رہے ہیں تمہیں؟ شاید میں تم سے بھی محبت کرنے لگا ہوں، آخر میں کندھے اچکا کر آرام سے کہا تو دوسری جانب رابیل کا سانس ہی پل بھر کو رک گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس نے مٹھی میں زور سے بھینچا تھا۔ معاذ کے اس ایک جملے نے اسے اس کے سارے الفاظ کھینچ لیے تھے۔ تم ایسے کیسے؟ رابیل، اسے پکارا تھا لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بول پائی۔ وہ ابھی اس کے پچھلے انکشاف سے ہی نہ سنبھلی تھی، اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے لگا اگر اسے کسی بھی قسم کا جواب دیا تو وہ اس کی آواز کی لرزش سے سب کچھ جان جائے گا، یہاں تک کہ اس کے اندر پنپتی وہ خاموش محبت بھی۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اور اس کے اگلے جملے پر اس کے رخسار بے ساختہ ہی گلابی ہوئے تھے۔ اسے دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھیں چھپائی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اب سو سکو گی؟ اس نے برجستگی سے سوال کر کے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، اب اسے ساری رات نیند نہیں آنی تھی۔ بدتمیز کو اس کے سارے کمزور لمحات کا علم تھا۔ تم بہت برے ہو معاذ، اس نے جل کر کہا تو وہ دوسری جانب ہنس دیا۔ اس کے ایسے ہنسنے پر اس نے بے ساختہ لب کاٹے تھے۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایسے ہنستے ہوئے کیسا لگتا تھا۔ اف، بس ایک بات بتا دو مجھے۔ پوچھو۔ رو کیوں رہی تھی تم؟ تم نے رلایا تھا۔ میں نے کب رلایا تمہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ میرا دل حساس ہے، کچھ بھی تکلیف دیکھے تو اپنے آپ ہی گہری اذیت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور تم نے خود کو تکلیف دے کر مجھے تکلیف پہنچائی، لیکن اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ آخر میں مجھے رونا آ گیا۔ میں اتنی بھی مضبوط نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو، اس نے بے حد سچائی سے کہہ کر اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکایا تھا۔ اسی لمحے معاذ نے بھی اپنا سر گاڑی کی پشت سے ٹکایا۔ لیکن میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری تکلیف کو بھانپ لو، یہ تو تمہارا اپنا فیصلہ تھا نا۔ بات اگر میرے فیصلے اور اختیار کی ہوتی تو تمہیں نہیں لگتا کہ میں خود کو بہت سی اذیتوں کا شکار ہونے سے بچا لیتی؟ لیکن سچ تو یہ ہے معاذ کہ یہ سب بے اختیار ہے، یہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ ابھی اور مضبوط بننے میں مجھے مزید وقت لگے گا۔ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تم سے دور ہو جاؤں؟ جانے کیوں اس سوال پر رابیل کا دل کہیں اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں تو پھر کیا تم میری بات مانو گے؟ اور اب خاموش ہونے کی باری معاذ کی تھی۔ جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا مجھ سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہو، میں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کر کے شرافت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اس کی آواز اب کے بے حد سنجیدہ تھی، جیسے ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ وہ اب پرانے والا معاذ لگ رہا تھا، صاف گو اور دو ٹوک بات کرنے والا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اب ہمیں صرف اس رشتے کو آگے بڑھانا ہے؟ نہیں رابیل، وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک ہاتھ جیب میں اور سے سڑک پر قدم قدم چلنے لگا۔ سردی کے باعث فون کو تھامے اس کی انگلیاں سرخ پڑ رہی تھیں۔ جس وقت فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن اب تم میری اصلیت سے واقف ہو، اب تم میرے سیاہ اور سفید کو جانتی ہو، میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہے تو اب فیصلہ بھی تمہارا اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ وہ بے ساختہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے معاذ، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی اور انسان ہینڈل نہیں کر سکتا۔ میری بے وقوفی، میری حساسیت اور میرے حجاب کو ہینڈل کرنا ہر کسی کے ظرف کی بات نہیں ہے، اسے کچھ ہی لوگ سنبھال سکتے ہیں، اور تم ان لوگوں میں شامل ہو۔ میرے ساتھ پر راضی ہو تم؟ اس نے آخر میں سوال کیا تو اسے بس ایک پل کا وقت لیا تھا۔ میں راضی ہوں، سوچ لو۔ اور اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایک جانب سے لب دبا کر اسے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ روک رکھی تھی۔ جانتا تھا کہ اب رابیل کی جانب سے اسے ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھے تنگ کر کے بہت مزہ آتا ہے، لیکن میں بھی اب تنگ ہونے والی نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ایک جنگلی خر ہو جو کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس کے جل کر کہنے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ کوئی اپنے شوہر کو جنگلی خر بولتا ہے؟ اس نے افسوس سے سر ہلا کر کہا تھا۔ وہ دوسری جانب ہنسی۔ بالکل، میں اپنے شوہر کو جنگلی خر کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ اسی لائق ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں؟
उसे खुद भी पता है कि वो जंगली हर कहलाने के लायक है। बिल्कुल बाबा के नक्शे कदम पर चल रही हो तुम, देख रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम सामने होते ना तो मैं इस बात पर तुम्हें जुबान दिखाकर भाग जाती। अब कि वो उसकी बात पर बेसाता ही हंस पड़ा था। आसपास फैली धुंध में आसमान से गिरती चांदनी चमकी थी। आसमान पर तैरती सुरमई बदलियां उनकी बातों पर मुस्कुराई थीं और चलती हवा के झकड़ों ने लम्हे भर को मुड़कर उस लड़के को देखा था। तुम मुझे कैसे मिल सकती हो राबेल, इतनी आसानी से कैसे? उसने मध्यम उठते कदमों के साथ सवाल किया तो वो चुपके से मुस्कुरा दी। आंखें अब तक पिछली नमी के बायस चमक रही थीं। आंसुओं के निशानात अब भी उसके रुखसारों पर सब्ज थे, मगर लबों पर खिलती मुस्कुराहट अब हर उस तासुर को जायल करने लगी थी। जैसे तुम मुझे मिल सकते हो वैसे ही मैं भी तुम्हें मिल सकती हूँ। कितनी आसान थी वो, कितनी आसान थी उसके साथ मामला करने में। पेचीदा बातें करनी ही नहीं आती थी उसे। लोगों की दी गई बेजा तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद भी वो दुरुस्त नहीं हुई थी। उसका दिल आज भी मेहरबान था, मेहरबानी करना जानता था। मुझे लगता था कि मैं सारी रात इस स्याह रात से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगता था कि मैं खुद को खो चुका हूं तो कभी पा नहीं सकूंगा। यूं लगता था कि अगली सारी जिंदगी अंधेर होकर गुजरने वाली है। लेकिन राबेल, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस स्याह कहफ में कोई रोशनी थी जो मुझसे छुपा कर रखी गई थी। वो रोशनी तुम थी राबेल। मुझे एक अरसे तक इसमें तन्हा रहने के बाद तुम्हारा साथ नसीब हो गया। कितनी अजीब बात है ना कि तुम मेरे इतने करीब थी मगर मुझे इतने वक्त बाद मिली। कुछ नेमतें औकात के साथ बांधी गई होती हैं, उनके लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। वो आपको कभी उस वक्त से पहले या बाद में नहीं मिल सकती। हमें बस उस वक्त का इंतजार करना होता है, सब्र के साथ, अपनी ज़ात को उम्मीद की रोशनी थमाकर। वो मुसलसल अपनी उंगली पर लट लपेट रही थी और उसे पता था कि वो मुस्कुरा रही है। काश कि वो उस समय आईना देखती तो उसे अंदाजा होता कि वो कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं तुम्हारी रोशनी हूँ, कितनी अच्छी हूं ना मैं, बेनियाजी से कहकर यूं ही आंखें घुमाई थी। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। मैं इतना कड़वा हूँ, रह लोगी मेरे साथ? हाँ, रह लूंगी। बड़ी मजबूत हो गई हो। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मजबूत ही रहो और अगर कोई रुलाए तो बताना। अच्छा, तुम क्या करोगे फिर? आपके माहौल में फैली आंसू की नमी सिमटने लगी थी। आपके वहां सिर्फ मुस्कुराहटों की नमी जगमगा रही थी। मैं कुछ नहीं, मारूंगा शायद। हर वक्त मार पीट का सोचते रहा करो बस, कभी उसके अलावा भी कुछ सोच लिया करो। वैसे डर नहीं लगता तुम्हें लड़ाई झगड़ों से? मेरे सामने तो कोई ऊंची आवाज से बोल दे तो मेरा सांस रुक जाता है। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आदत हो गई है, अब बहुत नॉर्मल बात है ये मेरे लिए। झगड़ा करना किसी के लिए नॉर्मल कैसे हो सकता है? उसे अभी तक यही बात समझ नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब से उसने कंधे उचकाए थे। जब एक ही बात को आप अपने सामने बार बार होते देखते रहोगे तो एक वक्त पर जाकर वो अपना असर खो देगी। शायद मुझे भी लोगों के कड़वे रवैये की जल्द ही आदत हो जाए। उसके कहने पर माज ने इस बात में सर हिलाया था। ऐसा ही होगा क्योंकि लोग तो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। एक वक्त आएगा जब तुम्हें ये सब बातें तकलीफ देना छोड़ देंगी, क्योंकि ये बातें अपना असर खो देंगी। हमें हमारी तरबियत के दौरान बार बार यही बताया जाता रहा था कि आप कबूल ना कर सको उसका कबूल खामोशी से गुजरने का इंतजार करो। फिर एक वक्त आप उसकी जानिब से बेहिस हो जाओगे और ऐसा ही होता होता था। और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इतना बेहिस तो बनना पड़ता है। बेहिस और ढीठ, उसने इजाफा किया था। राबेल ने दूसरी जानिब गहरा सांस लिया। तुम्हारी और मेरी दुनिया में फर्क है माज। जिधर से तुम आए हो, जहां तुमने वक्त गुजारा है और जहां तुमने काम किया है, वो दुनिया एक अलग दुनिया थी। और जहां मैं रहती हूँ, जहां मैं जिंदगी गुजार रही हूँ और जिस जगह मैं अपना वक्त गुजारती रही हूँ, वो दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया है। तो हम एक दूसरे के दरमियान खड़ी बहुत सी दीवारों को यूं ही नहीं फांद सकते। हमें एक दूसरे को वक्त देना होगा। उसे कहकर एक बार फिर से गहरा सांस लिया तो वो उसके जवाब पर तल्खी से मुस्कुरा दिया। फिर यूं ही गर्दन घुमाकर धुंध में लिपटे रास्तों को देखा। दुनिया तुम्हारी हो या मेरी रावेल, ढिठाई और बेहिसी हर जगह जरूरी है। और अगर कोई ठीक ना हो तो क्या वो अपने आप को हर लम्हे के अजाब के लिए तैयार रखे फिर, क्योंकि दुनिया तो जालिम होना नहीं छोड़ती। हाँ, इंसान को ही मजबूत बनना पड़ता है। क्या हसास इंसान मजबूत नहीं हो सकता? आपकी उसकी आवाज में हवगी बेहद वाजे थी। वो उसकी हवगी से महसूस हुआ था। हसास इंसान मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बात घूमकर वहीं आ जाती है कि उनकी हसासियत उन्हें तकलीफ दे जाती है। मेरा कुछ नहीं हो सकता फिर तो, उसने मायूसी से कहकर अब के अपना सर तकिए पर रखा था। आंखों से कोसों दूर नींद यूं ही उसकी आंखों में लम्हे भर को झांकी तो बेसाख्ता ही उसे अपनी जमाई रोकी।
تم مضبوط بنو۔ حساسیت چونکہ تمہاری طبیعت کا حصہ ہے تو یہ تمہارے اندر سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے تم مضبوط ہوتی جاؤ گی، لوگوں کی باتوں کو کم سوچنے لگو گی، تب تمہاری اس درجہ حساس ہونے والی عادت میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہونے لگی تھی۔ آواز بھی بس ایک لمبے سے ہوں کی صورت نکلی تو معاذ بھی اپنی گاڑی کی جانب چلایا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی تم جتنی مضبوط بن سکتی ہوں۔ اس کی سست سی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر گاڑی کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا اندر بیٹھا۔ تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کل سے اپنے آج کا مقابلہ کرو، اور ویسے بھی تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ بس تو ٹھیک ہے نا؟ اسے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سے جمائی روکی تو معاذ جانے کیوں ہنس دیا۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو میرا کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی رہنے دو مجھے، اور تم بھی شرافت سے گھر جاؤ۔ ہر وقت کی یوں منمانی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شریف گھر کے لڑکے ایسی حرکتیں نہیں کرتے، سمجھے؟ کتنی نرم آواز تھی اس کی، اور اب یوں نیند کے خمار میں ڈوبی اس کی آواز اور بھی بچوں جیسی لگ رہی تھی۔ اس سخت سی دنیا میں وہ بچوں کی سی معصومیت لیے دنیا بھر کے دکھ سمیٹنے کی خود میں طاقت رکھتی تھی۔ سو جاؤ تم اب، اور میرے لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی کو بھی میرے لیے جواب مت دو تم تھک جاؤ گی۔ اگنور کیا کرو، ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جو اسے آنکھیں پٹ سے کھول کر احتجاجن کچھ کہنا چاہا تو اسے آرام سے اس کی بات کاٹی۔ سو جاؤ چپ کر کے اب، باقی کی بحث ہم پھر کبھی کر لیں گے، خیال رکھنا۔ ویسے بس ایک بات بتا دو۔ اور وہ جو فون کان سے ہٹانے ہی لگا تھا یکدم رک گیا۔ اس کی بوجھل آواز میں بے ساختہ کچھ یاد آنے پر جوش سا بھر گیا تھا۔ میں نے اکثر کپلز کو دیکھا ہے، ان میں سے لڑکی کو ہمیشہ بحث ختم کرنے کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں رہتی۔ لیکن تم ایسے نہیں کرتے، تم مجھے خاموش نہیں کرواتے۔ تم روب کیوں نہیں جماتے ہو؟ اس کی نیند ایک بار پھر سے اڑنے لگی تھی، یوں لگتا تھا گویا اس نے معاذ سے اپنا پسندیدہ سوال پوچھا ہو۔ دوسری جانب اس نے ابرو اکٹھے کر کے سامنے دیکھا، پھر کندھے اچکائے۔ سیدھی سی بات ہے، میں تمہیں خود سے کمتر نہیں سمجھتا۔ جو مرد ایسے کرتے ہیں وہ اکثر خود کو بھی اپنی بیوی سے زیادہ عقل مند اور قابل شرف و منزلت سمجھتے ہیں، لیکن میرے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ایک پل کو رک کر اس نے کان کی لو مس لی تھی۔ تمہاری رائے میرے لیے اہم ہے، اور دوسری طرف اگر میں مسلسل بحث کر رہا ہوں تو ہمیشہ تمہیں ہی کیوں سوچنا پڑے بحث ختم کرنے کے لیے؟ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں نا۔ اس کے لیے ہمیشہ تمہیں کیوں الزام دوں میں؟ بحث کیا کرو، جم کر کیا کرو، زج کر دیا کرو آگے والے کو۔ آئندہ پنگا لینے سے پہلے پچھلی عزت افزائی کو یاد رکھیں گے۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رابل، مرد عورت سے افضل ہے مطلب وہ اس سے ایک درجہ اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ذمہ داری زیادہ ہے، اس کا کام بھاری ہے۔ اس میں فخر سے گردن اکڑا کر چلنے کی بات نہیں ہے۔ جب آپ پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو اپنی پھٹی پرانی گھٹیا عادتوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اوپر کام کر کے خود کو ذمہ دار بنانے کا بیڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں میرے آس پاس مردوں کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اس بھاری ذمہ داری پر فخر اور غرور کرنے کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے آگے جواب دیں، تیار رہیں۔ اس کی بات پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ مجھے کچھ دیر پہلے ایسا لگا جیسے کوئی قرآن کا طالب علم بول رہا ہو، اور دوسری جانب اسے ناسمجھی سے مسکرا کر موبائل ایک کان سے ہٹا کر دوسرے پر جمایا تھا۔ تم سو رہی ہو یا نہیں؟ بس میں سونے ہی جا رہی ہوں، خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اور اس نے اس کی بات سنے بغیر فون کان سے ہٹا کر سامنے ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی نیند میں مخل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ جب رابل ساتھ ہوتی تھی تو لگتا تھا گویا کوئی دکھ ہی ساتھ نہ تھا، لیکن جب وہ اسے خود سے دور کرنے کا سوچتا یا اپنی زندگی سے نکالنے کے خیالات کو برملا تسلیم کرنے لگتا تو بے چینی اور اندر بڑھتی گھٹن کی کوئی حد نہ رہتی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اسے بس اب کچھ دن خاموشی کے چاہیے تھے، خود کو ایک بار پھر سے راضی کرنے کے لیے، کیونکہ کہیں اندر ایک دل اب بھی اسی بات پر مصر تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں، اور اسے اسی ایک دل کو راضی کرنا تھا۔ آج صبح ہی صبح گھر میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتی آگے بڑھائی۔ لاؤنج میں بہت سے تحائف رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی صوفوں پر آمنے سامنے عابد اور رامین براجمان تھے۔ اس نے یوں ہی گردن پھیر کر گھڑی کی جانب نگاہ ڈالی، وہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ یہ اتنی صبح صبح آپ لوگ کون سی پکنک منانے جا رہے ہیں؟ اس نے دوپٹہ شانوں پر درست کیا اور صوفے پر آ بیٹھی۔ جھک کر ایک شاپنگ بیگ اٹھایا، اندر رکھا چوکور سا بڑا ڈبہ سلور رنگ کی پیکنگ میں جگمگا رہا تھا۔ بھائی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ عابد جو چشمہ لگائے موبائل میں کوئی نمبر تلاش کر رہے تھے مصروف سے بولے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور مزید شاپنگ بیگز دیکھنے لگی۔
تم نہیں چلو گی؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم سب کو ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے نا؟ رامین نے جوڑے پر ڈالا دوپٹہ درست کرتے اسے کہا تو اسے گہرا سانس لے کر پاؤں اوپر کو چڑھائے۔ آپ لوگ چلے جائیں ماں، میں پرسوں ہی تو مل کر آئی تھی ان سے، اور ویسے بھی میں آج ریسٹ کرنا چاہتی ہوں گھر میں رہ کر۔ یہ پورا ہفتہ ہی بہت مصروف اور تھکا دینے والا گزرا ہے۔ اس نے کہہ کر کنپٹی کو سہلایا۔ رات کی نیند کے بعد وہ اب کے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلو مرضی ہے تمہاری، ناشتہ بنوا دوں تمہارے لیے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس چائے بنوا دیں اچھی سی، ابھی ناشتے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھی تو عابد نے یوں ہی اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ مدرسہ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ وہ ان کے یوں اچانک پوچھنے پر چونکی تھی، پھر صوفے پر ہی ان کے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھی۔ بہترین جا رہی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا آ گیا ہے، تم اب پہلے جیسی نہیں رہی ہو۔ ان کا اشارہ غالباً پچھلی رات ہوئی بحث کی جانب تھا۔ اسے خجل ہو کر سر کھجایا تھا۔ آپ کے بھائی کو ناراض کر چکی ہوں میں، اس پر ڈانٹیں گے نہیں مجھے؟ ڈانٹتا، اگر بات ناجائز ہوتی تو ضرور کان کھینچتا تمہارے، لیکن بات درست تھی۔ ویسے بھی لوگ وہی بات قبول کرتے ہیں جو وہ قبول کرنا چاہتے ہیں بابا، میں اب اس حوالے سے پریشان نہیں ہوتی۔ انسان کا اپنا معاملہ خود کے ساتھ درست ہو تو پھر وہ باہر والوں سے اختلاف کے بعد انتشار کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ ہنکارا بھرتے سیدھے ہو بیٹھے تھے، پھر اینک نگاہوں سے ہٹا کر ہاتھ میں تھامی، فون ایک جانب صوفے پر رکھا۔ اچھی بات ہے کہ تم بہت کچھ سیکھ گئی ہو، یہ بہت کام آئے گا تمہارے آگے زندگی میں۔ اب بھی آ رہا ہے کام تو، مزے سے کندھے اچکا کر کہا تو وہ مسکرا دیے۔ ارحم اور معاذ میں کوئی فرق لگتا ہے تمہیں، یا دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ لیکن اب کے ان کے سوال پر وہ سٹ پٹائی تھی، اسے ان سے ایسے کسی بھی سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رامین نے اسے چائے لا کر دی تو اسے اپنا پسندیدہ کپ تھام لیا، نگاہیں اب بھی بابا کی جانب ہی تھیں۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری نظر میں کتنا فرق ہے ان دونوں میں۔ اسے چائے آگے بڑھ کر درمیانے ٹیبل پر رکھی اور پھر آرام سے عابد کو دیکھا۔ ارحم ایک بزدل اور گھٹیا انسان ہے، اور معاذ وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کا کون سا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ عابد لمحے بھر کو لاجواب ہوئے تھے، پھر مسکرا دیے۔ تم نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اچھا ہے یا برا، تم نے تو بات آگے والے پر ڈال دی۔ رابل، کب سے تم اتنی سمجھدار ہو گئی ہو؟ اب وہ محظوظ ہوتے پیچھے کو بیٹھے تو وہ بھی مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر اپنا چائے سے بھرا کپ اٹھایا۔ اس سے اٹھتی بھاپ لمحہ بلمحہ فضا میں تیر کر غائب ہونے لگی تھی۔ جو حقیقت ہے میں آپ کے گوش گزار کر چکی ہوں۔ اسے اچھا اس لیے نہیں کہا کیونکہ میں جانتی ہوں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اور برا کہہ کر میں اسے جج نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں وہ اپنے کاموں کی وجوہات رکھتا ہوگا بابا، اور وہ وجوہات وہ چھوٹی موٹی نہیں ہوں گی، وہ بہت اٹل ہوں گی۔ آپ اور مجھ جیسے گھریلو لوگ ان وجوہات کو جھٹلا نہیں پائیں گے۔ جانتا ہوں یہ بات تو میں، وہ لوگوں کو ٹرک کرنا جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ کیسے باتوں سے قائل کرنا ہے اور کیسے ہاتھوں سے، درمیانہ راستہ تو جانتا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ انتہاؤں پر کام سر انجام دینا آتا ہے اسے۔ رامین ان دونوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ابھی تک جو انہیں سمجھ آیا تھا وہ یہی تھا کہ بات معاذ اور ارحم کے متعلق ہو رہی تھی۔ ایسا ہی ہے، وہ لوگوں کو سفید اور سیاہانوں میں رکھنے کا عادی ہے، بہت مشکل سے کسی سرمئی انسان کو قبول کر پاتا ہے وہ، اور جانتے ہیں بابا یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ انہوں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا تھا، پھر ہاتھ میں بندی گھڑی دیکھ کر اٹھنے ہی لگے تھے کہ دروازے سے اندر داخل ہوتے اقبال پر نگاہ پڑی۔ رابیل نے سورج سے سر پر دوپٹہ ڈالا تھا، لیکن وہ وہیں ٹھہر چکا تھا۔ عابد کے تاثرات اس کے یوں بغیر کسی کھٹکے کے داخل ہونے پر سنجیدہ ہوئے تھے۔ آئندہ اگر آؤ تو پہلے اجازت لیا کرو اقبال، رابیل اب پردہ کرتی ہے، جانتے ہو نا تم؟ اور وہ جو دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی یکدم چونکی۔ اقبال ان کے غیر متوقع سے رد عمل پر گڑبڑایا تھا۔ وہ دراصل سوری تایا، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اور پھر بات کیے بغیر ہی الجھتا ہوا اگلے پل پلٹ بھی گیا۔ رامین نے خفگی سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ اس بچے کو بات تو کرنے دیتے آپ عابد، یوں ہی بیچارہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ اور تم رابیل، اگر پردہ کرتی ہو تو یوں بغیر دوپٹے کے نہ بیٹھا کرو، تمہاری وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ اور ان کی صلواتوں پر اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔ بابا بھلے ہی اس کی حاضر جوابی سے محظوظ ہوئے ہوں، لیکن رامین کو اس کا یوں بات کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے رشتے کھو رہے تھے، انہیں یہ ہرگز بھی گوارا نہیں تھا۔ ہمارے رشتے رابیل کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے رشتے داروں ہی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں بیگم۔ اب جب کہ سب کو معلوم ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکی پردہ کرنے والی رہتی ہے تو انہیں ہر آن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نے منہ اٹھا کر اس گھر میں نہیں جانا، پہلے گھر والوں کو آگاہ کرنا ہے اور پھر گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ آئندہ یہ ایسے کبھی بھی نہیں کرے گا۔
انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کیا تو رامین کھلی آنکھوں سے ان کی بے نیازی دیکھتی ہی رہ گئی، اور دیکھ تو انہیں رابیل بھی رہی تھی۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بالکل معاذ جیسے لگے تھے، اس جیسے بے نیاز، اکھڑ اور ذرا بھاڑ میں ڈالو والے۔ سوچ کر اسے خود ہی اپنے تبصرے پر ہنسی آئی تھی۔ آپ لوگوں کی منطق تو دن بدن میری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ معاذ کا اثر لے رہے ہیں یا وہ آپ لوگوں کا۔ خیر اب جو بھی ہے، اٹھیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب کے گھر جانے کے بعد آپ کو میٹنگ میں جانا ہے اور مجھے زاہد کی جانب۔ وہ عجلت میں کہتی باہر کی جانب بڑھی تو عابد نے رابیل کو دیکھ کر کندھے اچکائے، پھر اٹھ کر اس کے پاس آئے تو وہ یوں ہی گردن بچوں کی طرح اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تھینکس بابا۔ اس کی آنکھیں جانے کی وہ اس لمحے باریک سے پانی کے ذریعے سے چمکی تھی۔ وہ جو اپنی جنگ خود لڑ رہی تھی، آج کسی ایک کو اپنی طرف کا ساتھ دیتے دیکھ کر اس کی آنکھیں بنا اجازت ہی نم ہو گئی تھیں۔ اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ تمہارا فیصلہ بالکل درست تھا۔ پردہ کرنے والوں کے گھروں میں کوئی ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتا، جیسے شہزادیوں کے محل میں کوئی منہ اٹھا کر نہیں جا سکتا، تم سے ہر کوئی بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم ہر کسی سے بات کرتی ہو۔ تمہارا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ درجہ ہے جو ہر پردہ کرنے والی کے نصیب میں آتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا اسلام لڑکیوں کو کون سی عزت دینا چاہتا تھا۔ خوش رہو اور اسی عزت کے ساتھ جیو۔ تو اب وہ ہلکا سا جھکے تو اس کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے کو بےتاب ہونے لگے۔ وہ اب بالکل اس کے عین سامنے تھے۔ اب اس عزت کے علاوہ تم کسی بھی کم تر شے پر راضی نہ ہونا، کیونکہ پھر اس عزت سے کم پر راضی ہونے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سیدھے ہوئے تو اسے لمحے بھر کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی بابا ہیں جنہوں نے اس کے حجاب کو لے کر بہت سختی سے اس رشتے کو بچانے کا کہا تھا، اور آج اس پہر وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ اس عزت سے کسی کم شے پر راضی ہونا سوائے ہسارے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ کتنا سچ کہہ گئے تھے وہ۔ اس نے گردن پھیر کر انہیں دروازے سے باہر نکلتے دیکھا اور پھر مسکرا کر آنکھیں رگڑتی جیسے ہی اٹھنے لگی بے ساختہ چونکی۔ اتنا کیوں روتی ہو؟ کسی کا جملہ اس کی سماعت کا حصہ بنا تھا۔ ہنس کر سر جھٹکتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بہت رویا کرتی تھی۔ خیر وہ جیسی تھی ویسے ہی تھی، یقیناً ایک وقت تو ایسا بھی آنا ہی تھا کہ جب یہ ساری باتیں اسے تکلیف دینا بند کر دیں گی۔ اسے بس خاموشی سے ان لمحات کا انتظار کرنا تھا۔ لاؤنج سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھتے اب وہ اس پہلی نرم سی صبح کی مانند دمک رہی تھی۔ اس سارے تحائف کی کیا ضرورت تھی عابد؟ تمہارا آنا ہی کافی تھا میرے لیے، تمہارا آنا ہی سب سے بڑا تحفہ تھا میرے لیے۔ انہوں نے فرتے جذبات سے کہہ کر بے ساختہ اپنی آنکھیں رگڑیں تو عابد کو ان پر پیار آیا۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ان کی معصومیت کسی چھوٹے بچے کی معصومیت کو مات دیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر کی کٹھن راہیں بھی انہیں سختی کی جانب نہیں دھکیلتی۔ وہ آخری عمر تک کسی معصومیت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جن کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں، اور بلا شبہ وقار انہی لوگوں میں سے تھے۔ اور یہ روایت شروع کس نے کی تھی بھائی صاحب؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ سرخ و سفید نورانی سا چہرہ اس سمے بے حد کھل رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی کی تھی، لیکن دیکھو تو ایک چھوٹی سی کاوش کا کس قدر بہترین پھل دیا ہے اللہ نے مجھے۔ تم میرے گھر آئے ہو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تحائف دلوں کی رنجشوں کو دور کرتے ہیں۔ بے شک وہ سچائی کا پیکر تھے۔ انہوں نے کہہ کر اینک نگاہوں پر جمائی تو دنیا ایک بار پھر سے صاف ستھری نظر آنے لگی، ہر گرد سے پاک اور واضح۔ بلا شبہ، عابد نے کہہ کر سر ہلایا تھا۔ اسی پل معاذ چائے کی ٹرالی گھسیٹتا لاؤنج میں چلا آیا۔ رامین نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ جینز اور سفید ہائی نیک سویٹر میں اس کا سراپا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ صاف ستھرا اور سلجھا ہوا، بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر گر رہے تھے اور سویٹر کی آستینیں پیچھے لپٹی ہونے کے باعث اس کے مضبوط ہاتھ اور واضح ہونے لگے تھے۔ درمیانے ٹیبل پر چائے رکھ کر اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا چائے بنا رہا تھا۔ بیٹا میں کر لیتی یہ؟ ان کے لیے اس کا اس طرح سے کام کرنا بہت اچنبھے کی بات تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر ان کی جانب چائے بڑھائی۔ عابد اور رامین دونوں کی آنکھوں میں جمع حیرت کو دیکھ کر وقار کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ پھر وہ سیدھے ہو کر بتانے لگے، میرے پاس کوئی بیٹی نہیں تھی، سو میں نے اور معاذ نے کام آپس میں بانٹ لیے تھے۔ اب یہ وہ سارے کام کرتا ہے جو ایک لڑکی کچن میں کھڑی ہو کر کر سکتی ہے، اس لیے تم لوگ زیادہ پریشان نہ ہو، یہ تمہارے لیے ایک اچھا داماد ثابت ہوگا۔ ان کے کہنے پر عابد بے ساختہ ہنس دیے تھے۔ رامین اب کے اس کے ہاتھ سے چائے لے کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بدتمیز اور جنونی سا تھا؟ اس وقت تو وہ انہیں بے حد خاموش طبع اور سنجیدہ لگ رہا تھا، ویسا ہی جیسا ہمیشہ لگا کرتا تھا۔ سب کی جانب چائے بڑھا کر وہ واپس پلٹا تو رامین مکمل طور پر عابد کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ مکمل آرام کریں۔ آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے۔ ریسٹورنٹ سے چند دن چھٹی لیں اور گھر پر ریسٹ کریں۔ فی الحال تو چھٹی پر ہی ہوں عابد، سب کچھ معاذ ہی سنبھال رہا ہے، لیکن یہ آخری عمر کی تنہائی، خاموشی
یہ جیسے مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد رابیل میرے اس خاموش سے گھر میں آ جائے۔ اس کی نرم آواز اور چہکتی ہنسی اس گھر میں ایک نئی زندگی پھونکنے کے مترادف ہوگی۔ انہیں روانی سے کہتے ہوئے احساس ہی نہ ہوا تھا کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ بازو پر جیکٹ ڈالتے ماس کے ہاتھ بے ساختہ تھمے تھے۔ وہ جو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلنے ہی لگا تھا وہیں ٹھہر گیا، آنکھیں سکیڑ کر ایک لمحے کو عابد کا چہرہ جانچا، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ بہت پرسکون بیٹھے تھے۔ رامین نے البتہ پہلو بدلا تھا۔ وہ تو اب آپ کی ہی بیٹی ہے بھائی صاحب، میرے پاس تو امانت ہے وہ آپ کی، لیکن لگتا ہے کہ چھوٹی ہے وہ ابھی شادی کے لیے، کچھ سال انتظار نہ کر لیں؟ رامین نے چونک کر عابد کی جانب دیکھا تھا۔ یہ بات جانے کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ جانتا ہوں کہ چھوٹی ہے ابھی وہ، لیکن یہ بھی تو اس کا اپنا ہی گھر ہوگا نا عابد۔ دیکھو ساس نندوں کے جھگڑے اور کوئی لمبے چوڑے خاندان کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے گھر کو سنبھالنا ہوگا یا پھر پانچوں وقت مختلف انواع و اقسام کے کھانے بنا کر کسی کو کھلانے ہوں گے۔ وہ میری بیٹی ہے، یہ اس کا گھر ہے، وہ یہاں ویسے ہی رہے گی جیسے تمہارے پاس رہتی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کچن سنبھالنے کی، تو آہستہ آہستہ وہ سب سیکھ جائے گی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ بلکہ ایک سچ بات بتاؤں، مجھے تو اس کے ہاتھ کے الٹے سیدھے کھانے ہی کھانے ہیں، جس میں وہ کچن کا نقشہ بگاڑ دے، اس گھر کے نظم و ضبط کو گڑبڑ کر دے، اپنی غلطیوں پر خود بھی ہنسے اور مجھے بھی ہنسائے۔ مجھے تو بس بیٹی چاہیے، اور بیٹیاں تو پھر ایسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ نرمی سے کہہ کر مسکرائے تو ان کے عین مقابل براجمان دو نفوس گویا ہر بوجھ سے آزاد ہو گئے۔ ان کے چند جملوں ہی نے ان کی ساری پریشانی لمحوں میں لے لی تھی۔ پیچھے کھڑے معاذ نے گہرا سانس لے کر آنکھیں گھمائی اور پھر چابیاں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ رابیل کے آنے کے بعد اس کے گھر کا یقیناً یہی حال ہونے والا تھا۔ میں تمہیں جلد بازی کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی مجھے دے دو، میں اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد سوچیں گے اس بارے میں بھائی صاحب، پھر میں رابعہ سے بھی بات کروں گا کہ اس کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ یوں بغیر پوچھے تو میں بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ان کے کہنے پر عابد نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بالکل، اس کی مرضی سب سے اہم ہے، ماں سے بھی زیادہ۔ اسے پوچھو، وہ ہاں کہہ دے تو دیر مت کرنا عابد۔ تمہیں اللہ نے دو اور بیٹیاں دی ہیں نا، مجھے میری ایک بیٹی دے دو۔ رامین نے مسکرا کر عابد کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ اس وقت صرف وقار کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آہستہ سے سیدھے ہوئے۔ اس کی پڑھائی بھی ہے بھائی جان۔ کوئی بات نہیں، وہ یہاں پر آ کر بھی پڑھائی مکمل کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ نہ تو معاذ کی عادت روک ٹوک کرنے والی ہے اور نہ میری، اسی لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ جو چاہے گی کر سکے گی، پڑھائی کرنی ہے تو بھلے کرے، اور اگر پڑھائی نہیں کرنی تب بھی میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگی، ویسے ہی جیسے معاذ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ اور عابد کو اپنے کندھوں پر دھرا آخری بوجھ بھی اترتا محسوس ہوا تھا۔ اسی لمحے انہیں احساس ہوا تھا کہ معاذ کا انتخاب ارحم سے کہیں زیادہ درست اور پائیدار تھا۔ میں جلد ہی بات کروں گا رابعہ سے، آپ فکر مند نہ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب ہاں ہی میں ہوگا۔ ان کے کہنے پر انہوں نے بخوشی اس بات میں سر ہلایا تو ہر جانب پھیلی صبح مزید روشن ہو گئی۔ دوسری جانب وہ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکتا باہر نکل رہا تھا۔ 12 بجے کی خنک سی دھوپ اب عین سر پر تھی، ماتھے پر گرتے بال اور سرمئی آنکھیں خنک سی دھوپ کی تمازت میں لمحے بھر کو چمکی تھیں۔ وہ وجی تھا، وجی لگتا تھا۔ اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اسے چاروں طرف تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ یکایک ایک جانب اس کا ارتکاز ساکت ہو گیا۔ پھر وہ گہرا سانس لیتا شیشے کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا، بنا کسی تاثر کے ایک ٹیبل پر بیٹھے دو لڑکوں کی جانب تیزی سے بڑھا۔ فیصل جو ایک ٹیبل کے ساتھ کھڑا کافی سرو کر رہا تھا چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اب وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بے حد آرام سے بیٹھ رہا تھا۔ دونوں لڑکے اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر چونکے تھے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اسے ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کا گلاس اٹھایا اور پی گیا، پھر گلاس خالی کر کے ان کے عین سامنے رکھا، ابرو اٹھا کر ان کے فک ہوتے چہروں پر گاہے بگاہے نگاہ بھی ڈالی۔ سلطان کو جا کر کہنا کہ معاذ کو بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کا پیچھا کرے۔ آئندہ میں نے تمہیں یا پھر کسی کو بھی اپنے پیچھے آتے دیکھا تو میں ثبوت کے طور پر تمہاری شکلوں کا نقشہ بگاڑ کر اس کے پاس بھیجوں گا، کہہ دینا اسے۔ اور ہاں، ابھی صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں ایک شریف لڑکا ہوں، جا سکتے ہو تم لوگ اب۔ ایک آخری نگاہ ڈال کر وہ اٹھا تو فیصل اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ لڑکے اوڑے رنگ کے ساتھ الٹے قدموں باہر بھاگے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، اسے کندھے اچکائے۔ ہمارے ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ آئے تھے وہ، میں بس انہیں دوبارہ یہاں آنے کا دعوت نامہ دے رہا تھا، اس نے کہہ کر جیکٹ اتاری اور پھر آستینے پیچھے کو لپیٹتا کچن کی جانب متوجہ ہوا۔ لیکن تمہارے انداز سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تم انہیں مرنے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ میرا دعوت نامہ تو اب ایسا ہی ہوتا ہے، 2-3 اور لوگوں کو ایسے دعوت نامہ دینا تاکہ یہ ریسٹورنٹ مکمل طور پر بند ہو جائے۔
اس نے جل کر کہا اور باہر نکل گیا۔ معاذ نے خفگی سے ابرو سکیڑ کر بند ہوتے دروازے کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر کام کی جانب متوجہ ہوا۔ جب پتا ہے کہ مجھے زہر لگتا ہے یہ سب، پھر کیوں کرتے ہیں لوگ ایسے کام؟ اب وہ بڑبڑاتا ہوا سبزیاں کاٹنے لگا تھا، سر جھکا کر مکمل توجہ کے ساتھ، یہ جانے بغیر کہ اس نے آرام سے اپنا غصہ اتارنے کے بجائے ضبط کر لیا تھا۔ شاید یہ اسی لڑکی کے ساتھ کا نتیجہ تھا جو اس کے تنگ کہیو کی ساتھی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ چلو کبھی نہ کبھی آپ کی یہ رائٹر اسے بتا ہی دے گی کہ وہ کس کی صحبت میں حیوان سے انسان بننے لگا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو ضرور ہی۔ وہ جو کہا کرتی تھی اپنے رب سے، ٹوٹا دل لیے نم آنکھوں لرزتی سانسوں کے درمیان، کہ وہ بکھرنے لگی ہے، گھلنے لگی ہے لوگوں کی باتوں سے، ان باتوں سے جو تکلیف دیا کرتی تھی، کہیں اندر تک جو تکلیف سہی تھی حبیبہ نے، وہی تکلیف بنی تھی حصہ رابیل کی زندگی کا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں وہ ان کی بے قدری کبھی نہیں کیا کرتا، بلا شبہ وہی تو قدردانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ قدردان ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کچھ کتابیں دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ ساری کتابیں اسی مہینے میں پڑھنی تھیں، کیونکہ یہ اس کے مدرسہ کے نصاب کا حصہ تھیں۔ زیادہ تر ان کتابوں میں اللہ کے رسول کی زندگی پر لکھی گئی کتب تھیں۔ اس نے ایک سنہرے سے کور سے سجی کتاب اٹھا لی، یوں ہی ورق الٹ کر دیکھے اسی وقت ردا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سامنے رکھ دی، گردن پھیر کر ردا کو دیکھا۔ رابی، وہ پرجوش سی آگے بڑھ آئی تو اس نے ابرو سکیڑ کر اس کے جوش کو دیکھا۔ کس بات کی اتنی خوشی ہے؟ باہر کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ ارے نہیں، کوئی نہیں آیا ہوا باہر۔ ماں نے مجھے رات ہی بتایا تھا کہ ملیحہ آپی کی شادی ہے اسی مہینے، میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ ملیحہ اس کے اکلوتے ماموں کی اکلوتی صاحبزادی تھی، ان سے عمر میں 5-6 سال بڑی تھی، تو وہ کبھی ان سے اتنی بے تکلف نہیں ہو پائی، اور نہ ہی ماموں کے گھر ان کا اتنا آنا جانا تھا کہ وہ اس کی شادی کے لیے اس قدر پرجوش ہو جاتی جتنی ابھی ردا ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے رخ کتابوں کی جانب پھیرا تو ردا اس کی غیر دلچسپی پر بدمزہ ہوئی۔ خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ اس نے چہرہ اس کی جانب جھکا کر حیرت سے پوچھا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ خوشی ہے، اچھی بات ہے، شادی ہو رہی ہے ان کی، لیکن تم خوش تو بالکل بھی نہیں لگ رہی ہو، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی تمہیں؟ اسے تو اس کی بے نیازی سے صدمہ ہی پہنچ گیا تھا۔ اسے کوفت زدہ سے چہرہ اٹھایا۔ ریدا، میں خوش ہوں، لیکن اب اپنی خوشی ثابت کرنے کے لیے میں ایک سے دوسرے کمرے میں جا کر سب کو نہیں بتا سکتی۔ اب تم جاؤ، مجھے بہت کام ہے۔ تمہیں کب کام نہیں ہوتا؟ اور ویسے بھی کام ہوگا بھی تو کیا، یہ اتنی ڈھیر ساری کتابیں پڑھو گی تم اپنے اس بور سے کمرے میں بیٹھ کر؟ بتاؤ، چلو گی نا شادی میں؟ ردا، میں دیکھوں گی، اگر ہو سکا تو صرف بارات یا ولیمے میں ہی شرکت کر سکوں گی، مہندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو ملیحہ آپی کی خود کی طبیعت انتہائی شوخ اور سونے پر سہاگا، ہمیشہ سے موسیقی کے دل دادا ماموں، ان کے یہاں کتنا بھرپور انتظام کیا جائے گا گانے بجانے کا، اس سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی، اسی لیے میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن اتنا زیادہ شدت پسند بننے کی کیا ضرورت ہے رابیل؟ گانے تو وہ لگائیں گے نا، تم تو نہیں، تو اس کا گناہ تمہارے سر نہیں آئے گا، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ بے چینی سے اس کے گھٹنوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے یوں ہی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا اور پھر اپنی کرسی اس کی جانب پھیری۔ اب وہ اس کے عین سامنے بیٹھی تھی، بالوں کو اونچی پونی میں قید کیے، بچوں جیسی ناراضگی کے ساتھ اسے دیکھتی ہوئی۔ ہمیں ہر اس جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے ردا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ میں ایسی کسی جگہ پر یوں ہی نہیں جا سکتی۔ تم جا سکتی ہو کیونکہ تم نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن میں… اس نے ایک لمحے کو گردن پھیر کر اس سنہری سی کتاب کو دیکھا جس کی آیات ایسے ہی کسی آزمائش کی گھڑی میں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہو جایا کرتی تھیں۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے ردا، میں نے اللہ سے عہد باندھا ہے، میں نے اپنے پچھلے اعمال پر توبہ کی ہے۔ اگر میں لاپرواہی کر کے دوبارہ سے انہی جگہوں پر جانا شروع کر دوں تو جانتی ہو پھر کیا ہوگا؟ ردا گردن اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ کبھی میرے وعدے پر یقین نہیں کرے گا۔ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتی اس سب پر، لیکن یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے ردا، ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کا مذاق بنا لیا ہے۔ یاد کرو کہ ہم سے عالم ارواح میں کون سا عہد لیا گیا تھا، یہی نا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن اب ہم اس عہد کے ساتھ کیسی بدسلوکی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ جانتی ہو اللہ نے نہیں بنائے کسی انسان کے سینے میں دو دل۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی، ردا اس کی باتوں پر اکثر کان نہیں دھرتی تھی، لیکن آج وہ بھی اس کے عین سامنے بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ میں اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی عبادت نہیں کر سکتی ردا، یا تو اس دل میں اللہ رہے گا یا پھر شیطان، یہاں درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے لیے ایک راستہ چننا پڑتا ہے اور میں نے اللہ کا راستہ چنا ہے، اب میں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔
اگر میں اسے پیچھے ہٹی نا تو میں تباہ ہو جاؤں گی۔ اللہ سے کیے گئے وعدے مذاق نہیں ہوتے۔ میں بنی اسرائیل کی طرح اپنے عہد کو پیچھے نہیں پھینک سکتی، اور اگر میں نے ایسا کیا تو پھر مجھ پر بھی ساری زندگی کے لیے ذلت کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، جیسے بنی اسرائیل پر کر دیا گیا تھا۔ قرآن کی طالبہ بے حد روانی سے بول رہی تھی۔ اس کی زبان کا بول بے حد صاف تھا، صاف، آسان اور اتھرا ہوا۔ وہ باتیں مشکل نہیں تھیں، اور نہ ہی رابیل کو مشکل باتیں کرنی آتی تھیں۔ وہ باتیں تو بس خوفزدہ کرتی تھیں، انسان کو ڈرا دیتی تھیں، جیسے ابھی ردا نے یکدم جھرجھری لی تھی۔ تو مجھے ڈرا رہی ہو رابی؟ اسے بے حد خفا ہو کر کہا تو وہ مسکرا دی، پھر اس کا گال تھپکا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جنتیں انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے، تم کہاں کہاں تک بچو گی اس سب سے؟ یہاں تو ہر قدم پر گناہ ہے، ہر قدم پر کانٹے ہیں، ہر لمحہ آزمائش ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے ایک بہت کٹھن راستے کا انتخاب کیا ہے؟ وہ اس کا دل اس سب سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنی حیرت کو فی الوقت چھپانا ردا کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رابیل ان معاملات کو لے کر اس قدر سنجیدہ تھی۔ مجھے پتا ہے میں نے اپنے لیے بہت مشکل اور تھکا دینے والا راستہ چنا ہے، لیکن جانتی ہو ردا، اس کا انجام بے حد خوبصورت ہوگا۔ راستے گزر جاتے ہیں، انجام باقی رہ جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب آسان نہیں ہے، خود سے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہنا مذاق بات نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی قابل قدر ہوگا۔ اللہ میری کوششوں کی قدر کرے گا، وہ میری جدوجہد دیکھے گا، میرے وعدوں کے جواب میں میرا رویہ دیکھے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میں اسے محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے ردا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ بولتے بولتے آنکھیں نم ہو رہی تھی اور آواز کی نرمی اداسی میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آسمان سے بہت سے نرم گالے پگھل کر گرنے لگے تھے۔ زمین پر موجود ایک لڑکی اپنی سب سے زیادہ پاکیزہ محبت کا اظہار یوں برملا کر کے ساری کائنات میں پھیلی گناہوں کی سیاہی کو سینچ رہی تھی۔ ردا چند پل اس کی نم آنکھوں کو دیکھے گئی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اس کے سوال پر رابیل نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، پھر ایک لمحے کو گردن پھیر کر محبت سے اس سنہری کتاب کو دیکھا۔ میں بہت جگہوں پر گر کر زخمی ہوئی ہوں ردا، بہت سی جگہوں پر میں بہت بری طرح ٹوٹی ہوں، اور جانتی ہو اس جگہ کوئی انسان نہیں تھا۔ ان جگہوں پر میں تنہا تھی، میں بکھری ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں سانس تک نہیں لے پاؤں گی، لیکن پھر اس نے مجھے اٹھایا، اس نے میری پشت پناہی کی، اس نے مجھے ساحروں کے درمیان اکیلا نہیں چھوڑا ردا۔ وہ ہر لمحہ میرے ساتھ تھا، وہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں رات کے کسی پہر اٹھ جاؤں یا کسی ہجوم میں کھو جاؤں، وہ ہر جگہ میرے قریب رہتا ہے۔ انسان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو مجھے بھی کچھ شرم کرنی چاہیے نا۔ اب اگر میں ایسی کسی جگہ جانے کا سوچوں بھی تو مجھے اس سے حیا آتی ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ جن جگہوں سے اس سے نفرت ہے میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں پھر؟ ایسے تو نہیں کی جاتی نا محبت۔ اس کی نم آنکھیں گلاب رنگ ہونے لگی تھی۔ ردا نے لب دبا رکھے تھے، پھر ہولے سے مسکرائی۔ تمہاری آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اس کے لیے بہت روتی ہوگی۔ اور وہ جو آنکھیں رگڑ رہی تھی یکدم ہنسی۔ ردا اس کی ہنسی پر ناسمجھی سے مسکرائی تھی۔ یہ سچ ہے، میں اس کے لیے بہت روتی ہوں، مجھے اس کے لیے رونا بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی جب میں اکیلی ہوتی ہوں، ایسے میں اگر مجھے اللہ کا خیال آ جائے تو مجھے پتہ نہیں کیوں رونا آ جاتا ہے، شاید اس کی محبت پر، کیونکہ انسان کو اللہ کا خوف ویسے نہیں رلاتا جیسے اس کی محبت رلا دیتی ہے۔ تم اچھی ہو رابیل۔ ردا کو سمجھ نہیں آیا کہ اور کیا تبصرہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے ایسے تبصرے پر ایک بار پھر سے ہنس دی تھی۔ تم ہم سے بہت زیادہ آگے ہو۔ چند پل اس کی بات پر اسے دیکھنے کے بعد اسے سر نفی میں ہلایا تھا۔ انسان کی اچھائی اس کی موت طے کرتی ہے ردا۔ مطلب؟ وہ جو اٹھنے ہی لگی تھی ایک بار پھر سے بیٹھ گئی۔ اس کی بات بہت غیر متوقع تھی، نہ سمجھ میں آنے والی۔ میں بھلے ہی ساری زندگی اچھی رہی ہوں، اگر میں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اسے ناراض کر دیا تو میری ساری ریاضت رائیگان چلی جائے گی۔ مجھے اپنی ساری زندگی بس اس آخری لمحے کی غفلت سے بچنے کے لیے گزارنی ہے ردا۔ یہ بات مجھے بری طرح ڈرا دیتی ہے۔ اگر میں نے خود کو اس ایک لمحے میں کھو دیا تو سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے وہ ہمیشہ بے چینی کا شکار ہو جایا کرتی تھی، شاید اسی لیے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی۔ وہ اس حقیقت سے ڈرتی تھی، وہ اپنی ساری ریاضت ضائع ہو جانے سے خوفزدہ تھی۔ بلا شبہ قرآن کو گہرائی سے پڑھنے والوں کے لیے ایسا خوف یقینی سی بات تھی۔ یہ بات عام انسانوں کے لیے بے حد عام تھی، لیکن یہ بات قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے عام ہرگز بھی نہیں تھی۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ وہ انسان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، پھر تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی بھر کی ریاضت کو ضائع کر دے گا؟ ردا کے سوال پر وہ یکدم چونکی تھی۔
اگر تم اس کے لیے جان مار رہی ہو تو وہ تمہیں ایسے کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ حالی حالی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس بات سے بے حد خوف آتا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ردا بھی مسکرا دی، پھر یوں ہی گردن ترچھی کیے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ یہ سوال میری شخصیت کے ساتھ میل تو نہیں کھاتا رابی، لیکن پھر بھی میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ وہ کیا بات ہوگی، وہ کیا لمحہ ہوگا، اور وہ کون انسان ہوگا جس نے تمہیں اس راہ کی جانب دھکیل دیا، جس نے تمہیں اس دنیا کے دروازے تک پہنچا دیا۔ ہم سب ابھی بھی بہت دور ہیں اس سب سے۔ انگشت شہادت سے ٹیبل پر دھری مقدس کتابوں کی جانب اشارہ کیا۔ تم کیسے اس جہاں تک پہنچ گئی رابیل؟ وہ اس کے سوال پر نرمی سے مسکرائی تھی، ایسی نرمی سے جس میں تکلیف کی بہت سی راہیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ اس کی نم آنکھیں اب بھی نم تھی، لیکن اب ان کی چمک بہت ماورائی سی تھی، جیسے وہ اس دنیا کی نہیں، کسی اور دنیا کی لڑکی تھی۔ اور ردا کو تو واقعی کبھی کبھی لگتا تھا کہ رابیل اس دنیا کی نہیں تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ انسان کو حادثات ہی اللہ کی جانب دھکیلیں۔ ہاں، میں اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا رہی کہ حادثات کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ بہت سے لرزہ خیز واقعات کے بعد انسان اللہ کی جانب پلٹتا ہے۔ جب یہ دنیا یا پھر اس دنیا سے کوئی پیارا انسان آپ کا دل توڑتا ہے تب واقعی اللہ بہت یاد آتا ہے۔ لیکن ردا، بہت عجیب بات ہے کہ میرے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسے لمحے بھر کو سوچتی نگاہیں ردا پر جمائی تھیں، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کسی انسان نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کی یاد میں جلتے دل کے ساتھ اللہ کی یاد کو نہیں باندھا۔ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے بس ایک رات خواب آیا تھا۔ کیسا خواب؟ اور رابیل عابد ہر لمحے کے ہزارویں حصے میں چونکی تھی۔ پھیلی پھیلی آنکھیں لیے وہ چند لمحے ردا ہی کو دیکھے گئی۔ کیا ہوا رابیل؟ اس کے ساکت ہو جانے پر اس نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئی؟ تو مجھے اپنے کسی خواب کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لیکن وہ تو جیسے پل بھر کے لیے بولنا ہی بھول گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں نے وہ خواب 10 سال کی عمر میں دیکھا تھا ردا، اور بولتے ہوئے اسے اس کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا وہ جو سوچ رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ کون سا خواب؟ کیسا خواب؟ ردا اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے ردا، میں اکثر بچپن میں ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے اکثر خواب میں ایک غار نظر آتا تھا، لیکن میں نے اپنی پچھلی ساری عمر میں اس غار کو باہر سے ہی دیکھا تھا ردا، میں نے کبھی اس کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ فضا میں ساکت بہت سی بکھری لکیریں اب کے راستہ واضح کرنے لگی تھیں۔ رابیل عابد آج جاننے والی تھی کہ وہ چنی گئی تھی کہیں بہت پہلے سے۔ یہ سب آج کل کی کہانی نہیں تھی۔ مجھے کبھی اس خواب کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن پھر ایک رات جانتی ہو کیا ہوا؟ ایک رات میں نے دیکھا کہ میں نے اس تاریک کہف میں قدم رکھا ہے۔ وہ کہف بہت سیاہ، بہت تکلیف دہ اور بہت خوفناک تھا ردا۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس سے اگلے دن میں بہت بوجھل رہی۔ خواب کا بوجھ حقیقت سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرے سارے وجود پر جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا تھا۔ اپنا یہ بوجھ کم کرنے کے لیے میں یوں ہی چینل سرچ کر رہی تھی جب میں نے پہلی بار سورہ کہف سنی۔ کہانی اپنی اصل حالت میں اس کے سامنے آنے لگی تھی۔ برسوں کا ساتھ اب اس پر واضح ہونے لگا تھا۔ مجھے اس وقت عربی نہیں آتی تھی، لیکن وہاں اردو میں ترجمہ بھی ساتھ ہی دہرایا جا رہا تھا، اور وہاں غار والوں کی بات سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں میری بات ہو رہی ہے۔ میں وہ سن ہی رہی تھی کہ یکدم لائٹ چلی گئی اور ٹی وی اگلے ہی لمحے بند ہو گیا، لیکن وہ آیات میرے دل میں گڑ گئی تھیں۔ میں بے چینی سے اپنے کمرے میں آئی، جھجکتے ہوئے وضو بنایا اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ اور جانتی ہو ردا، اس دن اللہ نے مجھ سے پہلی دفعہ بات کی تھی۔ اس غار والوں کے قصے میں جتنی نشانیاں پنہاں تھیں اور جتنی اذیت وہ اس غار میں سے قبل گزار چکے تھے، جتنی اذیت گزار کر وہ اس غار تک پہنچے تھے، مجھے اس سب نے ہلا دیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اسی وقت قرآن کا دروازہ بند کیا تو زندگی میں پہلی بار میرے ارد گرد اس کہف کی سی خاموشی تحلیل ہونے لگی۔ وہ اب خود سے بول رہی تھی، مدھم آواز میں۔ کسی نتیجے تک پہنچنے کی سعی میں اس پر اب کے بہت کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ کیا واقعی وہ خواب 10 سال قبل اس پر وارد ہوا تھا؟ کیا وہ خواب معاذ کے خواب کے ساتھ ہی دیکھتی آ رہی تھی؟ کیا وہ اور معاذ ایک ساتھ ہی اس غار کا خواب دیکھا کرتے تھے؟ اس کے دماغ میں بیک وقت بہت سے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ ارحم سے منگنی ہو جانا، 10 سال قبل وہ خواب دیکھنا، اس کا سر پر حجاب لپیٹنا، کہف کی اذیتیں، اس کی منگنی ٹوٹ کر رشتہ معاذ سے جڑ جانا، کیا یہ سب اتفاق تھا؟ یہ اتفاق تھا یا انتخاب؟ اسے سمجھنے میں دقت ہونے لگی تھی۔ ردا جو اس کے سامنے بیٹھی تھی اسے اس کی گنجلک سوچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اب وہ تنہا اپنے کہف میں بیٹھی ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت سے گزرتے واقعات کے ساتھ میل کھانے لگے تھے اب کہ اس پر بہت کچھ کھلنے لگا تھا۔ دور آسمان کے پار ادھوری کہانیوں میں سے
ایک کہانی اپنی اصل شکل میں اترنے لگی تھی، کیونکہ وہ خواب صرف خواب نہیں تھا، وہ ڈور تھی، معاذ اور رابعہ کے درمیان بندھی ڈور، جو کہ ہو کر گزرتی تھی ایک تاریخ کہف سے۔